سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شام کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہیں مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مسافر نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیار تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سین یہ حشر یہ صدمے نئے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویر میں کہاں ہو شام غریباں
کہ گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی ساختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی نہیں لائنوں میں کوئی انسان خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پہ رسولوں بطول کے پیاروں سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں بچے تو اگلے برات ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون
انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون قال امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، ہمارے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں ان کی کچھ استغاثہ اس عالم میں روز عاشور گزرتی ہے، انہی استغاثہ کو نقل کیا علماء نے، روایتوں نے نقل کیا ہے، علماء نے نقل کیا ہے۔ امام زمانہ کیا چیخ مار کے کہتے ہیں آج کے روز، آج شام غریبہ میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم سب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الا یا اہل العالم ان جدی المظلوم قتلات شانا، اے اہل عالم گوار ہے نا میرے جد مظلوم کو پیاسا مارا گیا۔ دوسری آواز امام زمانہ کہتے ہیں الا یا اہل العالم ان جدی المظلوم قد سحقوہ ادوالا، اہل عالم گوار رہنا میرے جد مظلوم کا لاشا یوں پامال کر دیا گیا کہ ہڈیاں چور ہو گئی۔ الا یا اہل العالم، آخری آواز اگر آپ سن سکے عزیزو، آخری آواز امام زمانہ کی، الا یا اہل العالم ان جدی المظلوم قد ترہو اریانا، اے اہل عالم حسین کی غربت سنو، الا یا اہل العالم ان جدی المظلوم قد ترہو اریانا، اے اہل عالم میرے جد مظلوم کو بے کفن و بے لباس چھوڑ دیا گیا۔ بس عزیزو آج شام غریبہ، جو اگلے برس رہے گا وہی روئے گا، وگرنہ یہی آنسوؤں کو لے کے جائے گا۔ شرما کے مت روئیے گا عزیزو، حسین پہ کیا تنہائی تھی، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، چاند پہ زہرا کے ظلم کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر یادہ میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ جواں کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھائے چلے جاتے ہیں ستمگاروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی استغاثہ بھی سن لیا آپ نے عزیزو، میں 2-3 جملے بس پڑھوں گا امام حسین کی رخصتی کے لیے، پھر شام غریبہ پہ آتا ہوں۔ عزیزو عجیب مقتل ہے میرے مولا کا، آئے سید سجاد سے رخصت ہو گئے مولا میرے، اے بیٹا میرے شیعوں سے جا کے کہنا کہ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو مجھے ضرور یاد کریں گے۔ الوداع کہہ لیا، بیویوں سے الوداع کہہ لیا، سب بیویوں سے جب الوداع ہو گیا، آخر میں جناب زینب سے کہا بی بی زینب ذرا میرا صندوق تو لے کر آؤ۔ جناب زینب نے صندوق لے کر آئیں، جیسے جناب صندوق لے کر آئیں، جناب زینب صندوق لے کے آئیں، ففتح، امام حسین نے صندوق کو کھولا، وَأَخَذَ لِبَاسَهُ الَّذِي خَيَّتَ زہرا سلام اللہ، امام نے اس لباس کو لیا جو جناب زہرا نے سلا تھا، اس کے بعد امام اس لباس کو چاک کرتے جا رہے، چاک کرتے جا رہے۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، اے بھیا یہ لباس تو پہلے سے پرانا ہے، اس کو آپ چاک کیوں کر رہے ہیں؟ مظلوم امام نے فرمایا، اے بہن زینب میری شہادت کے بعد میرا لباس اتار لیا جائے گا۔ امام حسین جب چلتے ہیں الوداع کہہ کر آتے ہیں مقتل میں، جملہ سنیے گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، میں آ رہا ہوں بس جلدی سے شام غریبہ کی طرف۔ امام مقتل میں آئے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، جنگ کرتے جا رہے ہیں، اے اشقیا تو نے میرے عباس کو مارا، میرے علی اکبر کو مارا، میرے قاسم کو مارا، میرے نوجوانوں کو مارا، حتیٰ کہ تم نے میرے چشمہ علی اصغر کو بھی مار دی۔ ایک ایک بیان کرتے جا رہے ہیں۔ الغرض اب پہ سرے سعد آیا، سارے لشکر کو اس نے جمع کیا، کہا حسین ایسے نہیں سنبھلنے والے۔ ہلال نافع بیان کرتا حسین ایسے سنبھلنے نہیں والے، کیا کیا جائے؟ کہا سب لوگ گھیر کر مارو، جتنی بھاگی ہوئی فوجیں تھیں فدنا الحسین، حسین کے قریب آئیں۔ جب غریب زہرا کے قریب ہے، کتنا لڑتا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، زخموں سے چورتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے اوپر تیروں کی بارش ہو گئی،
تخالف الاصحاب، نیزے برسنے لگے، غریب زہرا زخموں سے چور ہو گیا۔ عزیزو اب آگے کے جملے آپ سنیے، امام ڈگمگا رہے ہیں، امام ڈگمگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم مالک بڑھتا ہے، ابھی میں نے مسائل میں پڑھا تھا، اس نے مولا کے پہلو پہ بھالا مارا، مولا اپنے پہلو کو پکڑ لیے، اماں دوسرا ظالم آیا، اس نے دوسرے پہلو پہ بھالا مارا، میرے مولا نے دوسرے پہلو کو پکڑ لیا، اماں اس کے بعد امام ابھی لہرا رہے ہیں، اتنے میں حسین بن نمر آتا ہے۔ عزیزو اس نے ایک مرتبہ تیر کو لیا، امام کا چہرہ پورا خون سے رنگین ہے، زخموں اور تیروں کی بارش سے۔ امام چاہتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو پوچھیں، ابھی پوچھنے کا ارادہ ہی کیا تھا، فَأَخَذَ قَمِيصَهُ، امام نے اپنی قمیص کو پکڑا، وَأَرَادَ أَن يُصَفِّيَ دَمَهُ عَنْ وَجْهِهِ، امام نے ارادہ کیا کہ اپنے چہرے سے اپنے خون کو صاف کریں۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے تیر کو جوڑا، جوڑنے کے بعد تیر چلایا، جب تیر چلایا تو فرزند زہرا کی پیشانی پہ آ کے لگا۔ روایت کا جملہ ہے فَتَزَلْزَلَ عَلَى الْمَرْكَبِ، امام مرکب پہ ایسے جھول رہے تھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو، امام گھوڑے سے گرے۔ بس عزیزو میں آخری منظر پیش کر رہا ہوں جو مقتل میں پڑھا جاتا ہے۔ عبد الزہرا الکعبی جو اتنے سالوں سے پڑھتے آ رہے تھے، ابھی زمان حسناوی اور دوسرے علماء، پورا وہی روایتی مقتل ہے، کتاب سے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ عبد الزہرا کعبی کا مقتل، ہلال بن نافع کا مقتل، عزیزو یہی مقتل آپ سنیے۔ امام نشیب کی طرف آئے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی آگے بڑھنے کی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا، ارے سب لوگ مل کر حملہ کرو غریب زہرا پر۔ جب غریب زہرا پہ سب لوگوں نے مل کے حملہ کیا، زینب پردے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب میں جو مقتل کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں یہ ضمانت لیتا ہوں مقتل کے جملے کا، آنکھیں جو ابھی تک اشکبار نہیں ہوئی ہوں گی وہ ضرور رو دیں گی۔ کیا ہے؟ کہتا ہے سب جب مجمع آ گیا تو ایک مرتبہ شمر کو اشارہ کیا، شمر آگے بڑھ، حسین کو قتل کر دے۔ شمر آگے بڑھا، کیسے؟ فَدَنَ الشِّمْرُ عَلَى الْحُسَيْنِ، حسین شمر جو ہے حسین کے نزدیک آیا۔ اب میں جو جملہ پڑھ رہا ہوں، میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں امام مظلوم کے حق میں بدتمیزی نہ ہو جائے۔ میں عزیزو یہ جملہ کیسے پڑھوں؟ سن سکیں گے عزیزو؟ عزاداروں کلیجہ تھام کے سنیے گا، نہ جانے وقت کا امام بھی یہی ہمارے پاس میں بیٹھا ہوگا، نہ جانے اس جملے کیسے سنے گا۔ فَدَنَ الشِّمْرُ مِنَ الْحُسَيْنِ، شمر حسین کے نزدیک آیا، وَرَّفَسَ بِرِجْلَيْهِ، اپنے پیر سے اس نے بدتمیزی کی۔ میں رفضہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہوں مولا کہ نگاہ میں بدتمیزی نہ شمار، لیکن مقتل کا جملہ عزیزو، فَرَّفَضَ بِرِجْلَيْهِ، اس نے لات سے اپنے پیر سے امام مظلوم کے سینے پہ اب جملہ سنیے، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، پیر سے بدتمیزی کرنے کے بعد سینہ حسین پہ سوار ہو گیا۔ وَقَبَضَ لَحِيَّتَهُ، امام کی داڑھی کو پکڑ کے بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے کند خنجر کو نکالنے کے بعد ضربے مارنے لگا، جلدی کتنی جلدی ہو سکے غریب زہرا کو ذبح کر دیا جائے۔ روایت کا جملہ سنیے عزیزو، پس پشت حسین کو کیا، وَضَرَبَ اثْنَتَیْ عَشَرَ ضَرْبًا، 12 وار اس نے لگاتار لگائے۔
اللہ اکبر، ایک وار، دو وار، تین وار، چار وار، 5 6 7 8 9 10 11 12 ضربوں میں میرے مولا صادق فرماتے ہیں، صادق آل محمد میرے جد مظلوم کا گلا کٹ نہیں رہا تھا، شمر نے 12 وار کیے تھے۔ اب آگے جملہ سنیے، 12ویں وار پہ امام کا سر جدا ہو گیا۔ جب سر جدا ہوا میں کیسے پڑھوں عزیزو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کیسے پڑھوں؟ اس نے فَأَخَذَ رَأْسَهُ، امام حسین کے سر کو پکڑا، وَانْكَبَّ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر بدتمیزی کی۔ وَانْكَبَّ کا لفظ ہے، وَانْكَبَّ کہتے ہیں زمین پہ کسی چیز کو مار دینے کو۔ امام کے سر کو پکڑ کر زمین کربلا اسی لیے زینب 70 قدموں کے فاصلے میں دیکھ رہی تھی، اے پسر سعد کے بچے، میرا موجا آیا۔ بس عزیزو، حسین ذبح ہو گئے، ذوالجناح در خیمہ پہ آیا، آنے کے بعد بے زبانی میں اس نے سنا دیا، کیوں؟ خون لگا ہوا تھا پیشانی پہ۔ سب سے پہلے جو در خیمہ پہ آئی تھی بی بی، وہ جناب سکینہ تھی۔ بڑا پیار تھا حسین کو اس بی بی سے۔ اس نے ایک مرتبہ ذوالجناح کے سر کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ذوالجناح کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی میرا بابا مار دیا گیا، لیکن مجھے ایک سوال کا صرف جواب دے دے، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی، میرے ایک سوال کا جواب دے دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، بس اتنا بتا دے، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا یا پانی دیا گیا؟ عزیزو، حسین ذبح ہو گئے، اشقیاء نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چلے، آئے خیام حسینی کو لوٹنے۔ آئے خیام حسینی کو لوٹنے، اشقیاء لوٹنے آئے ہیں، خیموں میں آگ لگا دی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ما ذکرت لیلۃ غریبہ، میں نے اس شام غریبہ کو نہیں ذکر کیا، نہیں یاد کیا، مگر یہ کہ میری ہچکی بڑھ جاتی ہے، میری ہچکی بڑھ جاتی ہے۔ مولا کیوں؟ لیکن کہا اس لیے کہ مولا فرماتے اس لیے کہ تذکر تو آمامی و اخواتی، میری پھوپھیاں اور بہنیں مجھے یاد آنے لگتی ہے، کیسے بے بسی سے وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کیسے جا رہی تھی۔ الغرض جناب زینب آئی سید سجاد کے خیمے میں، اے بیٹا سید سجاد آپ امام وقت ہو، یہ بتلاؤ اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، باہر نکلنا ضروری ہے۔ پشت پہ شہزادی نے امامت کو ڈالا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سمجھا کوئی ضعیف آ گیا کیا یہاں نکل رہا ہے، میں جب قریب جا کے دیکھا کہ شاید میں نے پہلے سمجھا کوئی ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، شاید کوئی ضعیف خیمے سے نکل رہا ہے، چلو نزدیک سے دیکھتے ہیں۔ جب نزدیک سے دیکھا وہ کوئی ضعیف نہیں تھے بلکہ عقیل ہاشم، زینب اپنی پشت پر سید سجاد کو لے کے۔ بس عزیزو، آخری جملے ہیں اور زحمت تمام ہو گئی ہے۔ سید سجاد کو بچا کر لے کر آئی ہیں۔ یہ سب کو جب سب خیموں میں آگ لگ گئی، ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے یہ بھی پتہ نہیں تھا یتیم کسے کہتے ہیں، اتنا کم سن عمر تھی بچی کی، اس لیے کہ امام حسین رخصتی کے وقت کہہ رہے تھے بیٹا میرے بچے میرے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی۔ بچی نے کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیٹا تمہیں شام غریبہ میں معلوم ہوگا۔
کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ ارے ظالم جب چادریں چھین رہے تھے نیزوں کی یعنی سے، سکینہ کی چادر کی طرح شمر نے ایک مرتبہ نیزے کی یعنی بڑھائی، شمر نے جیسے نیزے کی یعنی بڑھائی، بی بی نے فرمایا اے شمر میں حسین کی لاڈلی ہوں۔ بس عزیزو جملہ آپ سن سکیں گے تو سنیے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، اس نے چادر کو اتار لیا، شمر کی نگاہ بی بی کے تبرک پہ پڑی، دیکھا بی بی دو ننھی ننھی بالیاں پہنی ہیں۔ عزیزو میں پڑھ دوں گا آپ سن لیں گے، لیکن کوئی پوچھے سید سجاد سے سکینہ کے کان کیسے زخمی تھے؟ یہ ننھی بالیوں پہ نظر پڑی، جیسے ہی شمر ہاتھ بڑھانا چاہتا بی بی فرماتی ہے اے شمر ہم سادات ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگا۔ ایک مرتبہ شمر نے ایسا زوردار تماچا مارا، بچی منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ بالیوں کو چھینا، کان زخمی ہو گئے، بالیاں لے گئے، بی بی جلے ہوئے دامن کے ساتھ میدان قتال میں آئیں، بابا سے لپٹ گئیں۔ بس شام غریبہ مکمل ہو رہی ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ جب بی بی شام غریبہ میں آ گئی، جناب زینب عزیزو ایک منظر میں کھینچ دوں، آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، ذرا اہل حرم کو یاد کریے، خیمے کی راکھ پہ بیٹھے ہیں۔ آپ جب چل رہے تھے جلوس میں تو کنگریاں چبھ رہی تھی، اذیت ہو رہی تھی۔ کوئی حسین سے پوچھے کہیں نیزہ لگ رہا ہے، کہیں بھالا لگ رہا ہے، کہیں تیر لگ رہا ہے، کہیں تلوار لگ رہی ہے، کہیں پتھر لگ رہا ہے۔ عزیزو جناب زینب نے بچے کو گننا شروع کیا، کچھ بچے تو جل کے مر گئے تھے۔ کیا کیا میں مقتل کی روایتیں پڑھوں، بس میں نے مختصر کیا عزیزو۔ کچھ بچے تو جل کے مر گئے تھے۔ کہا سکینہ نہیں دکھ رہی کلثوم، حسین کی لاڈلی آئیں ڈھونڈتے ہوئے، یا بنیا این انت یا بنیا، اے این انت یا بنیا، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو، آواز دو۔ لاشے کے قریب جب نشیب میں پہنچی، کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی جس پہ سر نہیں تھا، اے زینب ذرا آہستہ، سکینہ میرے سینے پہ سو رہی۔ بی بی گئیں، سکینہ کو لیا، آغوش میں پیار کیا، سکینہ سے پوچھا بی بی کسی کو پہچانا جاتا ہے اس کے چہرے سے، اس لاشے پہ تو چہرہ نہیں ہے، آپ نے کیسے پہچانا یہ میرا بابا ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب خیمے چل گئے تھے میں آواز دیتے ہوئے یہی آ رہی تھی، اے چچا، اے بابا، اسی کٹے ہوئے لاش سے آواز آئی تھی، ایلیا ایلیا یا سکینہ، اے میری بچی میری آغوش میں آ جا۔ بس عزیزو مجلس مکمل ہو گئی ہے، مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ رو لیجئے، نہ جانے اگلے برس کون بچے گا، کون روئے گا۔ کون سی شام ہے، کون سی رات ہے پتہ ہے؟ لیلۃ الغرباء عربی میں کہتے ہیں، لیلۃ الغرباء، غریبوں کی رات، بیواؤں کی رات، یتیموں کی رات، کسی کی ماں گجڑی، کسی کی کوکھ اجڑی، کسی کی گود اجڑی، ساری بیویاں اپنے اعمال و اسباب کو لٹا کر، اپنے بچوں جوانوں کو لٹا کر خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں عزاداروں۔ ساری بیویوں کو تسلی دے کر زینب نے سلا دیا۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ زینب کو محسوس ہوا کہ جیسے ہماری طرف کوئی گھوڑا آ رہا ہے، اس کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پہرا دیتے ہوئے عقیل بنی ہاشم صبر کے پہاڑ نے، بہادر علی کی بیٹی نے ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آگے بڑھی، بڑھتی جا رہی، آواز دیتی جا رہی، اے سوار ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔
سب لوٹ لیا گیا۔ پھر بھی اگر تجھے تسلی نہیں ہے، دن کے اجالے میں آنا، ہم جو کچھ ہے دے دیں گے۔ میرے بچے ابھی تھک کے سوئے ہیں۔ ارے ابھی بچے جب جاگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ میں نے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا، لیکن سوار ہے کہ رکتا نہیں ہے۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، آخری جملہ ہے اور آپ گریہ کر لیجئے۔ سوار ہے کہ رکتا نہیں ہے عزیزو، سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بی بی نے روکا، سوار نہیں رکا۔ ایک مرتبہ علی کی لاڈلی کو، فاتح خیبر کی بیٹی کو، وارث نہج البلاغہ کی بیٹی کو جلال آیا، ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا، کہا تجھے پتہ نہیں میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں۔ میں تجھے روک رہی ہوں کہ میرے بچے تھک کے ابھی سوئے ہیں، تو واپس چلا جا۔ اب بی بی نے آگے بڑھ کر ٹوٹے ہوئے نیزے کو سنبھال کر لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور چاہتی ہے کہ حملہ کرے۔ آنے والے نے نقاب رخ کو ہٹا دیا۔ اے بیٹی، میں نجف سے تیرا بابا علی مرتضیٰ آیا ہوں۔ اب جو زینب ابھی تک سب کو سمجھا رہی تھی، صبر کا پہاڑ ٹوٹ گیا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بابا کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہنے لگی بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا مظلوم پانی مانگ رہا تھا؟ اے بابا میری چادر چھین لی گئی، اصغر ذبح ہو گئے، حسین قتل ہو گئے، علی اکبر مارے گئے۔ اے بابا میں 70 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی تھی، میرا بھیا کہہ رہا تھا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ شمر نے رحم نہیں کیا، سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، ادھر فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ اے بابا اب میرے مقدر میں رسوائی ہے، اے بابا اب میں شہزادی نہ رہی اسیر ہو گئی، اے بابا میرا عباس۔ احسن اللہ لک العزا یا صاحب الزمان، وارث عزا کو پرسا دے۔ اجرک اللہ العزا یا صاحب الزمان، احسن اللہ لک العزا یا صاحب الزمان فی مصیبت حسین علیہ السلام، احسن اللہ لک العزا یا صاحب الزمان فی مصیبت الصدیقۃ الطاہرہ الزینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اجرک اللہ یا صاحب الزمان ان جدک المظلوم قد قتل اتشارا۔ اکبر کا گیسو ڈھونڈ رہی ہے،
अकबर का गेसो ढूंढ रही है लैला भी कोई साथ है आई
ढूंढ रही है
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا من رسول اللہ، السلام علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ الا آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعد الدوس، السلام علیکم یا سلطان رب العجم علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العطر والضمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ انشاءاللہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم، تقبل اللہ انشاءاللہ۔ اسی حالت میں ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شہدائے کربلا اور جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں ان کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔